السلام علیکم ناظرین۔ حد ڈرامے میں آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زینیا کی ایک خطرناک حرکت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ فریال ہسپتال پہنچ گئی، ڈاکٹر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اب سوال صرف ایک ہے، کیا شہرام اپنی بیوی کو بچائے گا یا اپنے بچے کو، اور کیا اس بار زینیا اپنے کیے کی سزا بھگتے گی؟ ناظرین، آخر کار وہی ہوا جس کا اندازہ کافی لوگوں کو پہلے سے تھا۔ ڈاکٹر نے وہ جملہ بول دیا جو اکثر ڈراموں کے سب سے جذباتی موڑ پر سننے کو ملتا ہے کہ ہم ماں اور بچے میں سے صرف کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی صورتحال اتنی سنگین ہے جتنی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا فریال اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزرنے والی ہے، اور کیا زینیا کی ایک اور خطرناک چال آخر کار اس کے اپنے گلے پڑنے والی ہے؟ آنے والی قسط میں کئی ایسے موڑ ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے، تو آئیے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں زینیا کی، جس کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اس کا اور سیرت کا گھر نیلامی کے خطرے سے دوچار ہے، اور دوسری طرف اب اس کی نوکری بھی ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب زینیا کے باس کو اس کا انٹرویو لینے کا انداز پسند نہیں آتا۔ باس واضح طور پر اسے بتاتا ہے کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اس کے چہرے پر نہ تو اعتماد نظر آیا اور نہ ہی کوئی مثبت تاثر۔ ایسے میں لوگ بھلا اس کے سوالوں کا جواب کیوں دیتے؟ لیکن جب زینیا حسب عادت اپنی غلطی ماننے کی بجائے بحث کرنے لگتی ہے تو باس اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیتا ہے۔ وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ اس کمپنی کو تمہاری ضرورت نہیں بلکہ تمہیں اس نوکری کی ضرورت تھی، اور اسی لمحے زینیا کو ملازمت سے فارغ کیا جاتا ہے۔ نوکری سے نکلنے کے بعد زینیا شدید غصے میں دفتر سے باہر نکلتی ہے۔ راستے میں اس کی نظر فریال پر پڑتی ہے جو آرام سے گاڑی میں بیٹھی گھر جا رہی ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زینیا کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ اسے اپنا پرانا وقت یاد آتا ہے جب یہی آسائشیں اور یہی سہولتیں اس کی زندگی کا حصہ تھیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا جب فریال چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کے لیے در بدر پھر رہی تھی، جبکہ آج حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ یہی سوچ اسے ایک نہایت خطرناک فیصلہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ زینیا کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر فریال اور اس کے بچے کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے تو شاید شہرام تک پہنچنے کا راستہ دوبارہ کھل جائے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ زینیا آخر کس دنیا میں رہ رہی ہے؟ کیا اسے لگتا ہے کہ اتنا بڑا جرم کر کے کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا؟ بہرحال غصے اور حسد میں اندھی ہو کر وہ جان بوجھ کر فریال کی گاڑی کو ٹکر مارتی ہے اور موقع سے فرار ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور بات کافی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ ٹکر اتنی خطرناک دکھائی جاتی ہے کہ فریال کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، لیکن دوسری طرف زینیا اور اس کی گاڑی تقریباً محفوظ رہتے ہیں۔ اگر دونوں گاڑیاں بری طرح متاثر ہوتیں اور فریال کی طرح زینیا بھی ہاسپٹل پہنچی ہوتی زخمی حالت میں تو منظر کچھ حد تک حقیقت کے قریب لگتا۔ لیکن خیر، چونکہ یہ ڈرامہ ہے اس لیے یہاں ہر چیز منطق کے مطابق نہیں چلتی۔ حادثے کے بعد فریال کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے اور گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ تمام اہل خانہ پریشانی کے عالم میں ہسپتال پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جو پورے ٹیزر کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ڈاکٹر باہر آ کر بتاتی ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے اور وہ ماں اور بچے دونوں کو ایک ساتھ محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ ویسے تو ناظرین، اللہ نہ کرے کہ کسی پر یہ برا وقت آئے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر ایسا وقت آتا بھی ہے تو بھلا اس میں سوچنے کی کیا ضرورت؟ ایک عورت جس کے ساتھ آپ سب نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے اور دوسرا بچہ جو ابھی تک دنیا میں آیا ہی نہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ ماں کو ہی بچانا چاہیے۔ لیکن ڈراموں میں ایسے مناظر جذبات پیدا کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ناظرین اگلی قسط کا انتظار کریں۔ فریال کی والدہ تو فوراً اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شہرام بھی یہی موقف اختیار کرے گا۔ ویسے بھی کافی عرصے سے فریال دل ہی دل میں
یہ جاننا چاہتی تھی کہ شہرام کی محبت میں اس کا مقام کیا ہے۔ شاید یہی وہ موقع ہے جہاں فریال کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہرام اسے کس حد تک چاہتا ہے کہ فریال کی زندگی کی خاطر اس نے اپنے ہونے والے بچے کو قربان کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف فریال بچے گی یا بچہ بھی محفوظ رہے گا؟ اس سے پہلے ایک اور اہم معاملے پر بات کرتے ہیں۔ شہرام کو جلد ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حادثہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے زینیا کا ہاتھ ہے۔ ممکن ہے ڈرائیور نے حقیقت بتا دی ہو یا پھر CCTV فوٹیجز نے سب کچھ واضح کر دیا ہو۔ ادھر زینیا گھر پہنچ کر نتائج کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کی سازش کامیاب ہوئی یا نہیں، لیکن یہاں شہرام کا رد عمل مجھے کافی عجیب لگا۔ اگر واقعی کسی نے آپ کی بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلا قدم قانونی کارروائی ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس شہرام صرف زینیا کو فون کرتا ہے اور اسے سنانے لگتا ہے۔ زینیا حسب توقع ہر الزام سے انکار کرتی ہے اور خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سچ کہوں تو آج کی قسط میں اگر کسی کردار نے مجھے سب سے زیادہ مایوس کیا تو وہ زینیا نہیں بلکہ شہرام ہے، کیونکہ ہاسپٹل کے سین سے پہلے بھی جب فریال نے صرف اتنا بتایا تھا کہ زینیا اس سے ملنا چاہتی ہے تو شہرام نے بلا وجہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں میرے ماں باپ کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ اصل مسئلہ تو زینیا تھی۔ اور ایک بات جو مسلسل ناظرین کو کھٹک رہی ہے وہ یہ کہ شہرام آج تک زینیا کا نمبر بلاک کیوں نہیں کر سکا؟ اگر وہ واقعی ہی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو پھر ہر بار اس کی کال سننا کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ناظرین کے ذہن میں اب بھی سوال موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں شہرام کی کمزوری خود زینیا کو حوصلہ تو نہیں دے رہی۔ بہرحال اداکاری کے اعتبار سے ایک بات ماننی پڑے گی کہ زینیا کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ نے منفی کردار کو کافی اچھے انداز میں نبھایا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ناظرین اس کردار سے شدید نفرت محسوس کرتے ہیں اور یہی کسی اداکار کی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ میری پیشن گوئی یہی ہے کہ شہرام ڈاکٹر سے کہے گا کہ اگر انتخاب کرنا ضروری ہے تو بس پھر فریال کو بچایا جائے، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بعد میں ڈاکٹر اچھی خبر سنائے گی اور بتائے گی کہ صورتحال سنبھل گئی اور ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پورا خاندان سکھ کا سانس لے گا اور خوشی کا ماحول بن جائے گا۔ البتہ زینیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کی سازشوں کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونا ضروری ہے تاکہ اسے اپنی حرکتوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے۔ بہرحال ناظرین، یہ تو ہماری پیشن گوئی تھی۔ آپ کے خیال میں آنے والی قسط میں کیا ہوگا؟ کیا صرف فریال محفوظ رہے گی یا پھر فریال اور اس کا بچہ دونوں بچ جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔